محمد رسول اللہ والذین معه. آج آپ کی نگاہیں کسی کی بیٹی پر پڑ رہے ہیں، کل کسی ایک کی نگاہ آپ کی بیٹی پر پڑے گی. یہ بچیاں کھڑی ہو کر کہتی ہیں نکاح کروں گی تو پڑا سے کروں گی، ورنہ بھاگ جاؤں گی، مر جاؤں گی، کود جاؤں گی. وہ بچیاں نکاح کے قابل نہیں رہتی کہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس کا باپ شرابی ہے، اس کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے ہیں. دیکھتے دیکھتے ایک خاندان، ایک قبیلہ جرائم کا اڈا بنتا چلا جاتا ہے، جس کا سبب وہ ایک گھونٹ ہوتا ہے جس سے نبی نے روکا تھا. وہ کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا IPS، کیا IAS، کیا حافظ قرآن، ہر آدمی اس گاندے کے نشے میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے. اور جوئے کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی شریک حیات کو تک کھو دیا، کئی لوگوں نے اپنی گھروں کی بیویوں کو تک جوئے میں نیلام کر رکھ دیا. رہا ہے کہ شوہر ہے کوئی اور حقوق کسی اور کو دیے جا رہے ہیں، بیوی ہے کوئی اور حقوق کسی اور کے ساتھ نبھائے جا رہے ہیں. اور جب تم اپنے نہ ہو سکے تم ماں باپ کے کیا ہو گئے، اپنی اولاد کے کیا ہو گئے، اپنے معاشرے کے کیا ہو گئے. اپنے جو ہے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة
فهل انتم منتهون۔ حاضرین گرامی، تمام قسم کی بڑائیاں، بزرگیاں، حمد و ثنا تنہا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہم تمام مخلوقات کو محض عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے اور بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے پے در پہ انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء مبعوث فرمائے ہیں۔ اللہ کے ان تمام منتخب منتقی بندوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، کہ جن کی لائی ہوئی شریعت میرے اور آپ کے لیے صبح قیامت تک آنے والے ہر جن و انس کے لیے حصول جنت کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو جو زندگی عطا فرمائی ہے، یہ زندگی 3 مرحلوں کا نام ہوا کرتی ہے، 3 نگروں کا یا 3 وقفوں کا نام ہوا کرتی ہے، جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، کہ تم کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، بتا نہیں سکتے تھے، خوشی غم غصے کا اظہار نہیں کر سکتے تھے، حرکت تک نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم کو ایسے کمزور پیدا کیا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ نے اس کے بعد تم کو طاقتور بنایا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر اس کے بعد میں اللہ نے طاقتوری سے تمہیں کمزوری کی طرف لایا، پھر تم اپنی عمر کے اختتام کو پہنچے، بیماریوں کمزوریوں کے حوالے کر دیے گئے۔ ان 3 مرحلوں میں جو سب سے اعلیٰ نایاب مرحلہ ہے، جو بہترین زندگی کا وقفہ ہوا کرتا ہے، جس کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے بار بار توجہ دلائی ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، وہ مرحلہ شباب ہوا کرتا ہے، جوانی کا مرحلہ ہوا کرتا ہے۔ جوانی کا مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو پہلے کبھی نا امیدی سے اسے چھوڑ دیا جاتا تھا یا ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ سمجھ میں آنے لگتی ہیں، معاشرے میں آپ کا اعتبار کیا جانے لگتا ہے، خاندان قبیلے میں آپ کی حیثیت شمار کی جاتی ہے۔ یہ مرحلہ شباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحلہ شباب کے لیے بشارتیں دی ہیں، خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء، صدیقین، شہداء مبعوث فرمائے، جنہوں نے اس دنیا میں ولولہ انگیز تبدیلیاں لائی ہیں، وہ مرحلہ شباب بھی تھا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو نوجوانوں کے نام سے مخاطب ہو کر قرآن میں ذکر کیا ہے۔ جوانی کی عبادت کو، قدر کو، اس کی قدر قیمت کو بتلاتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، روز قیامت جن 7 لوگوں کو رب العالمین اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا، اس میں شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا جس کی صبح و شام، جس کی شب و روز، جس کی مصروفیات، جس کے کاروبار رب کی رضا میں گزرتے تھے، رضائے الہی میں گزرتے تھے، ہدایت تلاش کرنے میں گزرتے تھے، نماز روزے میں گزرتے تھے، خیر صدقہ خیرات میں گزرا کرتے تھے۔ ایسا نوجوان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نوجوان کو اس کی جوانی کے سجدوں کے عوض، اس کی جوانی کے روزوں کے عوض، اس کی جوانی کے صدقہ خیرات کے عوض، اس کے بازوؤں کی طاقت کے عوض رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ حاضرین گرامی، یہ مرحلہ شباب جتنا حساس ہے، جتنا اہم ہے، اور کسی بھی چیز کو انجام دینے میں یہ بڑا کردار جہاں رکھتا ہے،
وہیں پر دنیا اس مرحلے شباب کو، اس جوانی کے مرحلے کو بگاڑنے میں، اس کو اپنے جھانسے میں لینے میں، نوجوانوں کو شکار کرنے میں بھی ویسے ہی آگے آگے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے ہر دن دنیا اپنے نئے فتنوں کو چھوڑتی ہے، مگر جو فتنے سب سے زیادہ اگر کسی زمرے کے لیے ہوتے ہیں وہ نوجوانوں کا زمرہ ہوتا ہے، وہ نوجوانوں کا طبقہ ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر یہ طبقہ ہمارے ہاتھ لگ جائے یہ دنیا ہاتھ لگ جائے گی، یہ طبقہ ہمارے جھانسے میں آ جائے پوری دنیا ہمارے جھانسے میں آ جائے گی۔ اگر ہم نے ان پر قابو پا لیا تو حکومت ہماری ہو جائے گی، بات ہماری قائم ہو جائے گی۔ اور حاضرین یہ ہوتا بھی چلا آ رہا ہے، ہمارا نوجوان آئے دن گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے، گناہوں کے حوالے اپنے آپ کو کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس مرحلے میں جسے ہم ٹین ایج کہہ لیں یا اس کے بعد کا مرحلہ کہہ لیں، یہ مرحلہ شباب ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ایک آدمی نکل کر ایک قوم کا سپہ سالار بنتا ہے، ایک سیاست دان بنتا ہے، ایک حافظ و عالم بنتا ہے، ایک ڈاکٹر انجینئر بنتا ہے، معاشرے کے لیے اور اپنے لیے مفید سے مفید بنتا ہے۔ مگر یہ مرحلہ اگر ہٹ جائے، یہاں پر پیر پھسل جائیں، اس مرحلے کی اہمیت کو نہ جانتے ہوئے صبح ہوئی شام ہوئی عمر یوں ہی تمام ہوئی کے تحت اگر اس مرحلے کو گزار دیا جائے، یہ مرحلہ بعد میں ناسور بن جائے گا، یہ مرحلہ بعد میں زہر بن جائے گا، یہ مرحلہ آپ کے لیے آپ کا جان لیوا تک بھی بن جائے گا۔ اور یہی معاشرے میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حاضرین گرامی، ہر طرف سے برائیاں معاشرے میں امڑتی چلی آ رہی ہیں، مگر خصوصی طور پر جنہیں ٹارگٹ بیس پر ان فتنوں میں گرفتار کیا جا رہا ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں۔ آئیے میں کچھ گناہوں کو جو ہمارے معاشرے میں تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں کچھ کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہی پورے نہیں ہیں مگر یہ ان میں سے کچھ ممتاز ہیں، ہو سکتا ہے اور بھی ہو، مگر کچھ کو اس لیے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ بات سمجھنے میں سہولت ہو سکے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی۔ رب العالمین مومنوں سے خطاب ہو کر فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے مومنوں، شراب سے بچنے کی کوشش کرو، جوئے سے بچنے کی کوشش کرو، وہ اس لیے کہ یہ شیطان کا حربہ ہوا کرتا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ یہ شراب کے ذریعے سے، یہ فال نکالنے کے ذریعے سے، یہ جوئے کے ذریعے سے شیطان تمہیں دشمنیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، بغض میں، کینہ کپٹ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اگر تم اس میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تم کامیاب نہ ہوگے، تم اللہ کے ذکر سے دور ہو جاؤ گے، تم نمازوں سے دور ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اس سے بچنے والے ہو؟ یعنی اللہ رب العالمین اس سے بچنے کی تعلیم دے رہا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس شراب کی حرمت کے سلسلے میں اتنے احکام و فرامین نازل کیے ہیں کہ شاید ہی دوسرے گناہوں کے سلسلے میں اتنی وضاحت آئی ہے۔ جبریل امین اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، اللہ نے لعنت کی ہے شراب بنانے والے پر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب بیچنے والے پر، اللہ نے لعنت کی ہے شراب کو پروموٹ کرنے والے پر، اللہ نے لعنت کی ہے اس شراب کے مرحلے میں کسی بھی کردار کو انجام دینے والے پر۔ حاضرین گرامی، اسلام نے بہت سارے گناہوں کو گناہ قرار دیا، مگر جب بات شراب کی آئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، یہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ آپ کو حدیث معلوم ہوگی، سنن نسائی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ قوموں میں ایک بڑا زاہد متقی نوجوان ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فاحشہ کا اس پر دل آ گیا اور اس نے اسے بلایا۔ یہ متقی پرہیزگار نوجوان اس سوچ کے ساتھ چلا گیا کہ شاید میری دعوت کے ذریعے سے وہ اسلام کی طرف آ جائے، ہدایت اس کو میسر ہو جائے۔ جب وہ اس کے گھر گیا اور اس جگہ تک پہنچ گیا کہ اس کے حوالے ہو گیا اور وہ نکل کر نہیں جا سکتا تھا، اس فاحشہ خاتون نے کہا کہ دیکھو
یا تو تمہیں میرے ساتھ بدکاری کرنی ہوگی، اگر تم نے انکار کر دیا میں معاشرے کے لوگوں کو جمع کر دوں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر کر چھوڑ دوں گی۔ وہ نوجوان بدکاری کرنا نہیں چاہتا تھا اور اس نے انکار کیا، مگر وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ معاشرے کے سامنے بدنام ہو جائے۔ اس صورت میں اس فاحشہ عورت نے اسے ایک اور موقع دیا اور اسے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم میرے ساتھ بدکاری نہیں کر سکتے تو یہ معصوم سی جان ہے، یہ بچہ ہے، اسے قتل کر دو، میں تمہیں جانے دوں گی۔ وہ متقی پرہیزگار آدمی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے سبب کسی کی جان چلی جائے، کسی کا وہ قاتل بن جائے، اس نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ تیسری چیز اس نے یہ پیش کی کہ یہ شراب کا شیشہ ہے، اسے تم پی لو، میں تمہیں جانے کی اجازت دوں گی۔ اس آدمی کا سوچنا یہ تھا اگر میں بدکاری کروں گا تو میرے ساتھ گناہ میں یہ بھی گرفتار ہو جائے گی، اگر میں بچے کو قتل کروں گا 2 جان سزا کے مستحق ہو جائیں گے، ایک میرے ہاتھوں وہ مر جائے گا، دوسرا میں اللہ کی گرفت میں آ جاؤں گا۔ تیسری صورت اسے ہلکی نظر آ رہی تھی اور اس نے یہ سوچا کہ یہ شراب ہے، میں پیوں گا تو اس کا فتنہ مجھ تک محدود رہے گا، دوسرا اس میں ملوث نہیں ہو پائیں گے۔ نتیجے میں اس نے شراب کو لیا اور پی لی۔ جب وہ شراب پی لیا، شراب کے نشے میں آ گیا، شراب کے سلسلے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ عقلوں پر پردہ ڈالنے کا کام کرتی ہے۔ عقل پر پردہ پڑ جائے، معلوم نہیں ہے کہ دن ہے یا رات ہے، معلوم نہیں ہے کہ ٹہرے ہیں یا بیٹھے ہیں، گھر میں ہیں باہر ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ہیں یا دوست احباب کے ساتھ ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، بولنا چاہیے نہیں بولنا چاہیے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ عقل پر پردہ پڑ جائے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کے بعد میں اس فاحشہ نے کہا آؤ میرے ساتھ بدکاری کرو۔ یہ نوجوان جو اس سے بچنا چاہتا تھا اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا اور وہ بدکاری میں گرفتار ہو گیا۔ اس فاحشہ خاتون نے کہا اس بچے کو قتل کر دو۔ وہ نوجوان آگے بڑھا اس بچے کو قتل کر دیا۔ حاضرین گرامی، جو گناہ چھوٹا نظر آ رہا تھا حقیقت میں پیارے نبی نے اسے ام الخبائث اس لیے قرار دیا اگر آدمی وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے پھر کوئی گناہ اس کے لیے گناہ باقی نہیں رہتا، کوئی برائی اس کے لیے برائی باقی نہیں رہتی، کوئی جرم اس کو جرم نظر نہیں آتا۔ آپ معاشرے کو دیکھنے والے ہیں، آپ دیدہ عبرت سے دیکھیں، کئی ایسے شرابی ہیں جن کے بچے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے ہیں، جن کی بیویاں اپنی عزتوں کو تار تار کر کر گھر کے باہر نکل کر کمانے کی کوشش کر رہی ہے، اس لیے کہ گھر کا نوجوان آدمی، گھر کا سرپرست آدمی ایک پیالے کا دیوانہ ہو گیا ہے، ایک شیشے کا غلام بن گیا ہے۔ نتیجے میں ایک خاندان تباہ، ایک قبیلہ تباہ، وہ بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، وہ بچیاں نکاح کے قابل نہیں رہتی کہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اس کا باپ شرابی ہے، اس کے ساتھ معاملات نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے ایک خاندان، ایک قبیلہ جرائم کا اڈا بنتا چلا جاتا ہے، جس کا سبب وہ ایک گھونٹ ہوتا ہے جس سے نبی نے روکا تھا، وہ ایک پیالہ ہوتا ہے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ حاضرین گرامی، اس کا اختتام کیا ہوگا؟ یہ ذلت و رسوائی دنیا میں ہوگی، اور پیارے نبی نے فرمایا اگر کسی آدمی نے شراب پی اور وہ اسی حالت میں مر گیا دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا، لم تقبل له 43 یوما، اور اللہ اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہ کرے گا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ وَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ 43 يَوْمًا، اگر وہ پھر سے گناہ کرے تو اللہ پھر اس کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہ کرے گا، وہ مر جائے تو جہنم رسید ہوگا۔ تیسری مرتبہ بھی اللہ کے رسول نے یہی کہا، اور چوتھی مرتبہ اگر وہ رجوع کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی اللہ، یہ اللہ کا حق بنتا ہے کہ اللہ تعالی اس کو جہنمیوں کا پیپ پلائے، جہنمیوں کا خون پلائے، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی گندگی قیامت کے دن اس کو پلائے، کیونکہ اس نے اللہ کی منع کردہ چیز کو دنیا میں پیا تھا۔ حاضرین گرامی، بڑھتے جرائم میں یہ بھی ایک بڑا جرم ہے۔ دوسری چیز جو اسی سے جڑی ہوئی ہے، اسی کے متعلق ہے، وہ معاشرے میں پھیلتا ہوا گانجے کا اثر ہے۔ حاضرین گرامی، عموماً پہلے یہ دیکھنے میں آیا کرتا تھا کہ مرض
چھپ کر کناروں میں کیا جایا کرتا تھا، مگر آج گانجے کے اڈے حکومتی طور پر یا غیر حکومتی طور پر یہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ تدبیریں ہو رہی ہیں کہ اسے روکا جائے، بچایا جائے، لوگوں کی کاؤنسلنگ کی جائے، مگر کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے نوجوان گانجے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ مرحلہ کسی عمر کو پہنچنے کے بعد نہیں، بلکہ بچپن سے ہی ان کے اندر یہ چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ ویسے کہ اسکولوں میں، کالجوں میں بچے گانجے کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ طلب ابتدا میں چیلنج کی طرح آتی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو کیا، ایسا کر سکتے ہو کیا، یہ سن سکتے ہو کیا، یہ پی سکتے ہو کیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے بعد میں اس بچے کو، اس بچی کو اس کا عادی بنایا جاتا ہے، اور جب وہ عادی ہو جاتا ہے اس سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اب تک ہم نے تم کو پلایا کھلایا تھا، اب تم ہم کو پلاؤ کھلاؤ۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ اگر اثر و رسوخ والا ہے، پیسے والا ہے، تو وہ اپنے حساب کی نشہ آوری چیزیں خریدتا ہے۔ غریب طبقے کا ہو، وہ پنچر کی چیزوں سے جا کر، وہ جو پیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ میڈیکلوں میں جا کر، وہ جو نشے کی ٹانکیں ہوتی ہیں، کھانسی وغیرہ کی ٹانکیں ہوتی ہیں، ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو نشے میں رکھتا چلا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، کیا انجینئر، کیا ڈاکٹر، کیا IPS، کیا IAS، کیا حافظ قرآن، ہر آدمی اس گانجے کے نشے میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایسے ایسے واردات سننے میں آ رہے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی جو اثر و رسوخ والے گھرانے کی تھی، ماں باپ سے پیسہ طلب کرتی، ماں باپ پیسہ دیتے چلے جاتے، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ پیسہ لینا بھول گئی اور وقت طلب آ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اپنی طلب کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی کہ جس جگہ پر اسے وہ نشہ کی چیزیں ملتی تھی وہ اس جگہ گئی، اس کے پاس دینے کے لیے رقم نہ تھی، اپنے آپ کو اس نے رقم لگائی اور اس کے حوالے کر دیا۔ ایک وقت کے نشے کے لیے ایک بچی نے اپنی عزت و آبرو کو نیلام کر دیا اور اس نشے کو حاصل کر لیا، مگر جب ہوش میں آئی تو معلوم ہوا کہ میں کیا کر بیٹھی ہوں، کتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک واقعہ یہ ذکر کیا گیا ماضی قریب میں، سننے پر رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ایک نوجوان جس کے پاس رقم مہیا نہ تھی جو گانجا خرید سکے، اس نے اپنے گھر کی خواتین کی نہاتی ہوئی ویڈیوز بنائی۔ وہ ویڈیوز بنا کر اس نے اپنی بہن کی، اپنی ماں کی ویڈیوز کو مارکیٹ میں فروخت کر کر گانجا حاصل کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ لوگ پھر اس کے گھر پہنچے اور انہوں نے ان کو ٹارچر کر کر ان کو ہر طرح سے ظلم و ستم کا شکار کر دیا۔ حاضرین گرامی، یہ بڑھتے جرائم ہمارے معاشرے کے لیے ناسور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ انہی جرائم میں ایک اور بڑا گناہ جو ہو رہا ہے وہ جوئے کی شکل میں بھی۔ اللہ نے شراب کے ساتھ جوئے کا ذکر فرمایا ہے۔ جوئے کا لفظ پرانا ہوتا چلا جا رہا ہے، اگر آپ اس کو نئے الفاظ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ سٹے بازی ہے، اور نئے الفاظ میں دیکھنا چاہتے ہیں یہ لاٹری ہے۔ آپ کو بلا کر روبرو بٹھایا جائے گا، سوال و جواب کیے جائیں گے، سوال کے جواب پر آپ کو رقم دی جائے گی، اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہ بیٹنگ ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کھلاڑی کھیل کھیلا کرتے تھے، لوگ بیٹھ کر بیٹنگ لگایا کرتے تھے۔ آج بیٹنگ کو اتنا عروج دیا جا رہا ہے، اتنا فروغ دیا جا رہا ہے، اتنا عام کر دیا گیا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مل بیٹھنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے گھر میں اپنے بستر پر بیٹھے رہے، جوا موبائل کی شکل میں آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ایسے اپلیکیشنز آ رہے ہیں آپ کے قریب، آپ کے گھر تک آ جائیں گے، بچے کو ساتھ جوئے کی جو ہے اس کو ورگلایا جائے گا۔ یہ بہادر لوگوں کا گیم ہے، یہ بہادر لوگ اس کو کھیلتے ہیں، یہ جوا ہے۔ آپ 10 روپے لگائیے، 1000 روپے آپ کو مل جائیں گے۔ بچہ کیا سوچتا ہے، نوجوان کی فکر ہوتی ہے، جا رہے ہیں تو 10 روپے جا رہے ہیں، آئیں گے 1000 روپے آئیں گے۔ ایک آدھ مرتبہ آپ ہی جاتے ہیں، یاد رکھیے اگر کوئی اس میں کما لے تو بھی گندگی ہے، حرام ہے، گوا لے تب بھی گندگی ہے، تب بھی حرام ہے۔ عموماً اس میں گوایا جاتا ہے، کیونکہ اگر کمایا جاتا تو کمپنی اس کو قائم نہ کرتی، اس میں گوایا جاتا ہے۔ ابتدا میں یہ ہوتا ہے کہ بچے یہ سمجھتے ہیں تو میں بڑا ہوشیار ہوں، میں جیت جاؤں گا، اور میں جیتا بھی ہوں، مجھے معلوم ہے کیسے کھیلنا ہے۔ اور جب ہارتا ہوا آگے بڑھتا ہے تب اسے انتقام کی پیاس لگتی ہے کہ میں جہاں ہارا ہوں وہاں کماؤں گا، میں یہاں ہار گیا ہوں میں یہیں پر کماؤں گا۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے،
اس دلدل میں اپنے آپ کو ڈالتے ڈالتے بسا اوقات گاڑی چلی جاتی ہے، بسا اوقات جائیداد چلی جاتی ہے، بسا اوقات زمینیں چلی جاتی ہیں، بسا اوقات گھر کا سونا چلا جاتا ہے۔ ایک نوجوان کو جب دیکھا گیا کہ وہ اچھی پراپرٹی والا آدمی ہے، یہاں سے حیدرآباد سے باہر جا کر نوکری کر رہا ہے، کسی وجوہات سے اس کی نوکری ادھر آ گئی ہے، ادھر بھی اچھی طرح کما رہا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ اس نے اپنی گاڑی بیچ دی، اپنی بیوی کا ماں کا زیور بیچ دیا۔ پوچھا گیا کیوں؟ زمین خریدنا ہے اس لیے بیچ رہا ہوں۔ اور وہ تھا بھی اتنا شاطر کہ وہ زمینیں خریدا ہوا تھا پہلے سے۔ بعد میں جب معلوم ہوا، تحقیق کی گئی تو یہ جوئے کی گرفتاری تھی جس نے اس کو باہر کی نوکری سے آزاد کر دیا اور وہ یہاں آ گیا۔ کچھ دن یہاں سنبھلا تھا، مگر جوئے میں انتقام لینے کا جو اس کا ارادہ تھا، اس انتقام نے اس کو پھر جوئے میں گرفتار کیا۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں، گھر بیٹھے اپنے بستر پر جوئے میں گرفتار ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس نے اپنی گاڑی فروخت کر دی، جائیدادیں اپنی فروخت کر دی، اپنے گھر کی جو ہے خواتین کے سونے کو فروخت کر دیا، اور وہ گھر جس میں وہ رہا کرتا تھا اس کو بھی فروخت کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ میں فروخت کر رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس کو واپس لانے والا ہوں، میں اس کو واپس جیتوں گا، یہ پھر مجھے آئے گا۔ حاضرین گرامی، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے جو عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بال ہے، اس پر مارا جائے، کیا مارا جائے گا؟ اتنے تم بیٹ لگاؤ، میں بیٹ لگاؤں گا۔ اور حیدرآباد کی تاریخ یہ بتلاتی ہے کئی غریب لوگوں نے اپنے وہ ذرائع آمدنی جس پر ان کے زندگی کے مینار کھڑے تھے اس کو تک فروخت کر دیا۔ آٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں، میچ چل رہا ہے، کہا جاتا ہے اگر یہ میچ پہ اس نے یہ کیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنا آٹو داؤ پر لگا رہا ہوں۔ کئی آٹو اس طرح سے چلے گئے۔ یہ وہ 3 پہیے ہیں جس پر ان کی زندگی قائم تھی۔ اور کئی لوگ ایسے گزرے ہیں میرے بھائیوں، ہماری مجلس میں بڑے اکابر بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھ کر دیکھ لیں، یہ جوئے کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنی شریک حیات کو تک کھو دیا، کئی لوگوں نے اپنی گھروں کی بیویوں کو تک جوئے میں نیلام کر رکھ دیا، اور یہ معاشرے میں ناسور یہ بڑا پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ اسی طرح 1-2 باتیں اور ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کروں۔ ایک چیز اور بڑی پھیل رہی ہے، وہ ہمارے معاشرے میں عشق و معاشقے کا ماحول ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا نکاح کر لے، اس طرح کے معاملات کرے تو اس کو اجنبی نظر سے، اچنبی نظر سے، بری نظر سے دیکھا جاتا، اس گھر میں آنا جانا بند کر دیا جاتا تھا۔ آج یہ ہو رہا ہے، اس ماحول کو وہ جگہ پر جو تربیت گاہ ہوتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں اس کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ کو ایجوکیشن کے نام پر بچوں کو ایک ساتھ بٹھایا جاتا ہے، گفتگویں ہوتی ہیں، ہوم ورکس ہوتے ہیں، گفتگو کے بعد جو ہے موبائل پر جو ہے ٹرانسفر ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے وہ پردے حیا جو ایک لڑکے میں بحیثیت لڑکا ہونا چاہیے، جو ایک لڑکی میں بحیثیت لڑکی ہونی چاہیے، کہ اگر میں لڑکے سے بات کر رہی ہوں تو حجاب ہونا چاہیے، پردہ ہونا چاہیے، یہ تعلیم گاہ ہے اس کو ختم کرتا رکھ دے رہی ہے۔ نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ امت کی وہ مائیں بہنیں ہیں جو کبھی ایک وقت میں ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول سے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہوا ہے، میں نے اس سے استفسار کیا کہ یہ فلاں لڑکا فلاں گھرانہ ہے، تم پسند کرتی ہو کہ تمہارا نکاح وہاں کرایا جائے یا نہ کرا جائے؟ تو میری بیٹی خاموش ہے، اللہ کے رسول جواب نہیں دے رہی، میں کیا سمجھوں، ہاں سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ کنواری لڑکیاں بڑی شرمسار ہوتی ہیں، شرم و حیا میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہیں، یہ کھل کر تک نہیں کہہ سکتی کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں، میں اس سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں، لہذا اذنھا سماعتھا، اگر وہ خاموش بیٹھ جائے تو سمجھو وہ راضی ہے نکاح کے لیے، اور اگر وہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تو وہ کہہ دے گی کھل کر کہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس دور سے لے کر جس دور میں ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی لڑکیاں اپنی رضامندی ظاہر کرنے کے لیے زبان حرکت میں نہیں لاتی تھی، آج اس دور پر، اس ڈگر پر ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے گھروں کی بچیاں کہتی ہیں نکاح کروں گی تو فلاں سے کروں گی ورنہ بھاگ جاؤں گی۔ یہ معاشرے کی عکاسی ہے میرے بھائیوں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے گھر کی بچیاں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر اس باپ کے سامنے جس کے سامنے شرم و حیا سے سر نہیں اٹھنا چاہیے، یہ بچیاں کھڑی ہو کر کہتی ہیں نکاح کروں گی تو فلاں سے کروں گی ورنہ بھاگ جاؤں گی، مر جاؤں گی، کود جاؤں گی، مگر نکاح نہیں کروں گی۔ اور حاضرین گرامی یاد رکھیے، میرے وہ نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے میں مخاطب ہوں، یاد رکھو
इस सूरत हाल में आपके सामने दो रास्ते आएंगे। एक ये होगा कि माँ बाप हथियार डाल देंगे, आपको निकाह की इजाजत दे देंगे। दूसरा ये होगा कि माँ बाप हथियार नहीं डालेंगे, आपको मजबूर कर निकाह करा देंगे। इन दोनों सूरतों में सबसे पहली चीज जो आम होगी वो खुला तलाक होगा। सबसे पहले खुला तलाक आम हो जाएगा। क्यों? इसके जहन में किसी और के साथ रिश्ते जुड़ रहे हैं, किसी और को अपना मान कर बैठी हुई है, या आपको कभी अपना तस्लीम नहीं कर पाएगी। अगर माँ बाप गालिब आ जाए, माँ बाप की बात चल जाए, माँ बाप जबरदस्ती से निकाह करा दे, अल्लाह के बंदो ये माहौल देखने में आ रहा है कि शौहर है कोई और हुकूक किसी और को दिए जा रहे हैं, बीवी है कोई और हुकूक किसी और के साथ निभाए जा रहे हैं। जबान इससे आगे कहने की इजाजत नहीं देती है भाइयों। माँ बाप अगर जबरदस्ती कर दे, हालात इतने बदतरीन होते चले जा रहे हैं। और अगर औलाद गालिब आ जाए तो उन माँ बाप के साथ ये होगा कि वो माँ बाप फिर कभी माशरे में सर उठाकर नहीं चल पाएंगे। वो माँ बाप जिनकी आप इज्जत हो, जिनकी आप कमाई हो, जिनकी आप जिंदगी हो, वो कभी माशरे में निगाह उठाकर नहीं चल पाएंगे, क्योंकि उनके मुंह पे तुमने तमाचा मारा है, तुमने उनकी इज्जतों को तार तार कर दिया है, तुमने उनको सरे बाजार नीलाम कर दिया है, जिसके नतीजे में बसा औकात बाप घर से निकलना पसंद नहीं कर रहा हो, माँ बाप किसी दावत में शिरकत करना पसंद नहीं कर रहे हैं, लोगों से सलाह तलब करना, नमाजों को जाना तक पसंद नहीं कर रहे। क्यों? ये हमारा खून है जिसने हमारा खून कर दिया है, ये हमारी औलाद है जिसने हमें रुसवा कर रख दिया है। और दूसरी तरफ वो लोग जो इस मोहब्बत में गिरफ्तार होकर निकाह करते हैं, मेरे भाइयों याद रखो, तस्वीर में जो दिखता है हकीकत वैसी नहीं होती है। आपको जो दिखाया जा रहा है, एक नौजवान लड़की के सामने जो सज धज कर बना और श्रृंगार के साथ जो सामने आकर उसको लुभाता है, हकीकत में वो वैसा नहीं होता। एक लड़की जो उसको अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करती है, बातचीत करती है, उसको सोचना चाहिए कि अपनी माँ बाप की सगी ना हुई मेरी क्या सगी हो सकती है। वो लड़की को ये सोचना चाहिए कि ये नौजवान अगर मेरे पीछे गाड़ियों पर रहेगा, मुझसे गुफ्तगू करता रहेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनाएगा, ये कैसे काबिल होगा, ये माशरे का कैसे होगा, ये सोचना चाहिए। इस सिलसिले में एक आखिरी बात बतलाकर अपनी बात को खत्म करूँ। हाज़रीन गिरामी, याद रखिए दुनिया का उसूल है, आप जो बोएंगे वो काटेंगे, जो आप बोएंगे वो काटेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने नींबू का दरख्त लगाया हो और आम के दरख्त आप काट रहे हो। आज आपकी निगाहें किसी की बेटी पर पड़ रहे हैं, कल किसी एक की निगाह आपकी बेटी पर पड़ेगी। आज आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं याशी करूं, मैं फहाशी करूं, मैं ये बुरे काम में गिरफ्तार हो जाऊं। याद रखो, तुम्हारी रगों से निकलकर दौड़ने वाला है खून जो तुम्हारे बेटे और बेटे की शक्ल में वजूद पजीर होगा, वो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेगा, वो काम करेगा जो तुमने किए हैं, तारीख को दोहरा कर बतलाएगा। अगर तुम्हारी औलाद को तुम्हारी आंखों की ठंडक बनाना चाहते हो, अपने आप को सुधारो, अपने आप को संवारो। याद रखो, ये मरहला अपने आप को बनाने का है। इस मरहले में तुम बन गए, तुम अपने लिए बन गए, अपनी कौम के लिए बन गए, अपने खानदान कबीले के लिए बन गए। और अगर तुम अपने ना हो सके, तुम माँ बाप के क्या हो गए, अपनी औलाद के क्या हो गए, अपने माशरे के क्या हो गए, अपने जो है माहौल के क्या हो गए, और अपनी कौम के कुछ होने से रह जाओगे। हाज़रीन गिरामी, बहुत सारे मसाइल इस तरह से माशरे में वजूद पजीर हो रहे हैं और इसकी तरफ लोग आगे भी बढ़ रहे हैं कि इनको रोका जाए। नताइज बताने के लिए या रोकने की तदबीरें बताने के लिए वक्त ख़त्म हो चुका है। इस सिलसिले में जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद ने कल और परसों एक प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इसमें माहिरीन आने वाले हैं, बड़े बड़े उलमाए कराम आने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू ही ये है, मुआशरे में बिगड़ते हुए हालात और उसका तदारुक। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है, जमीयत अहले हदीस के हम शुक्रगुजार हैं कि बहुत अहम कॉन्फ्रेंस उन्होंने मुनक़िद की है, जो पहले कल के दिन बरोज़ हफ्ता वो सुबह 9 बजे से 10 बजे नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में मुनक़िद होने वाली है, और बरोज़ इतवार 9 बजे से 9 बजे तक जो है हमारे मरकज़ जमीयत अहले हदीस के मरकज़ लंगर हाउस में मुनक़िद होने वाली है। मैं आप तमाम से इल्तिजा करता हूँ, मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, हमारी माएँ बहनें जो मुझे सुन रही हैं, इन प्रोग्रामों में शिरकत करो। यह आपके मर्ज़ को दिखाने वाले हैं,
آپ کے مرض کا علاج کرنے والے ہیں، آپ کے درد کا درما بننے والے ہیں، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے لاکھوں خرچ کر کر یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس پروگرام میں آپ بھی شریک ہوں، آپ کی اولاد کو بھی شریک کریں، اپنے دوست احباب کو، وہ رشتہ دار بچے جو بگڑ گئے ان کو بھی شریک کریں، تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر ہو سکے، ایک بہترین ماحول ہم وجود پذیر کر سکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی ہدایت فرمائے، انہیں سیدھے راستے پر گامزن فرمائے، انہیں مساجد و مدارس سے اللہ جوڑ دے، ان کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے جرائم سے خصوصی طور پر نوجوانوں کی اور عموماً تمام امت مسلمہ کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، بستر مرگ پر ہیں، مرض الموت میں ہیں، اے اللہ ان کی موت کے مراحل میں آسانیاں پیدا فرما، کلمے والی موت ان کو نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے حق میں شفا یابی ہے جلد از جلد ان کو شفا یابی نصیب فرما، ان کی ہر تکلیف کے بدلے انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، حلال روزیوں میں برکت عطا فرما، جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں بہترین طریقے سے حلال اور آسان طریقے سے اللہ ان کے نکاح فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں ہر ایک کے کئی مسائل ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں، تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہم ہر ایک کے مسائل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام پر تیری رحمت کی بارش نازل فرما۔ اے اللہ متقیانہ مومنانہ صالحانہ زندگی عطا فرما، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرما، قیامت کے دن کی رسوائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بلا حساب و کتاب کے تیرے نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔